اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ایک ذاتی بات جو ہے وہ بیان کریں گے، شیئر کریں گے۔ اکثر احباب مجھ سے بیان کرتے ہیں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر جب آپ بولتے ہیں تو آپ بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو بہت جو ہے وہ خاموش طبیعت کا خاموش طبع تھا بچپن سے ہی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے 1976 میں 1976 میں میٹرک کیا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ داخل ہونے کے لیے ٹی آئی کالج میں گیا۔ تو چودھری محمد علی صاحب پرنسپل تھے، وہ سارے سوالوں کے جواب جو مجھ سے پوچھے جا رہے تھے میرے ابا جان دے رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے عرض کی، میں خاموش رہا تو میرے والد صاحب نے میرا نام بتایا۔ تو چودھری صاحب نے پوچھا کیا یہ اسٹیمرنگ کرتا ہے، تو زبان میں لکنت ہے؟ تو ابا جان نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں جب گورنمنٹ کالج سرگودا میں داخل ہوا تاریخ میں ایم اے کرنے کے لیے، تو وہاں ایک بار ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے وہ صاحبزادہ عبدالرسول صاحب تھے، اور وہ ہمیں تاریخ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو ان کا تقرر بحیثیت ڈائریکٹر ہو گیا محکمہ تعلیم میں، تو ان کو ایک الوداعی، ان کی اعزاز میں ایک الوداعی تقریب منعقد ہو رہی تھی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو الوداعی جو خطاب ہے ان کو تقریر کرنی ہے، الوداعی تقریر آپ نے کرنی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو کبھی تقریر کی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام دے دیا ہے۔ تو میں جو ہے وہ بہت اپنے دوستوں سے احباب سے گزارش کی کہ میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ خود کریں، لیکن اللہ نے مدد کی۔ تو صاحبزادہ صاحب میں میں نے ان کا ایک کمال نوٹ کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ اوریجنل کتابیں پڑھیں۔ تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ جب ہم سر سید احمد خان صاحب کی اوریجنل کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارا تو ہمت جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہی آپ کا ہمت جو شکستہ ہے، متاثر ہوا، مجھے وہی عزیز ہے، لیکن آپ اوریجنل کتابیں پڑھا کریں۔ تو میں نے اسی بات کو ایکسپلین کر دیا اپنی الوداعی جو تقریر تھی کہ ان میں جو یہ ٹالرنس ہے وہ چونکہ آپ کا صوفی گھرانے سے تعلق ہے، سلسلہ نقش بندیہ سے ان کا تعلق تھا، تو وہ جو ٹالرنس ہے آپ کو اس وجہ سے آئی ہے، اور میں نے یہ واقعہ بھی کوٹ کر دیا۔ جب وہ تقریب ختم ہوئی تو میرے پاس میرے ایک استاد سید ذریعت حسن نقوی صاحب، جو کہ ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب اردو کے مشہور نقاد تھے، ان کے صاحبزادے تھے، وہ کہنے لگے کہ بہت اچھی تقریر تھی آپ کی، اور ہم سب آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک پروفیسر اکرام الحق شاہ صاحب تھے، بڑے وہ بھی بہت عالم آدمی تھے، تو وہ کہنے لگے ہی واز اسپیکنگ اسکالرلی۔ ایک اور ہمارے استاد تھے یونس پراچا صاحب، تو وہ گارڈن کالج پنڈی سے پڑھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حیرت ہے کلاس میں کبھی بولا نہیں ہے۔ تو اب جب احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت پرجوش ہو کے بولتے ہیں، تو اس کی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مجھے مختلف کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس میں ایک مشہور مورخ ٹائنبی بھی تھا جس نے اسٹڈی آف ہسٹری اپنی کتاب کوئی تقریباً 30 سال کی محنت سے لکھی 12 جلدوں میں، اور اس نے یہ اندازہ کیا کہ جائزہ لیا کہ آخر جو سویلائزیشن کیسے پیدا ہوتی ہیں سوسائٹی، اور پھر ان کا زوال کیسے آتا ہے۔ اور ایک فیکٹر اس نے تلاش کیا کہ اصل میں جن سوسائٹیز کو چیلنج درپیش ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں وہ جو جواب دیتی ہیں، تخلیقی جواب دیتی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر تہذیب جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور جب تک یہ صلاحیت رہتی ہے کسی تہذیب میں،
وہ اپنا عروج کا سفر طے کرتی ہے، لیکن جب وہ صلاحیت، تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے روبہ زوال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ان کا تھیوری تھی ان کی۔ تو ایک دن میں دیکھ رہا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو مطالعہ کر رہا تھا تحریرات کا، تو ایک دم میرے سامنے ایک تحریر آئی کہ ساحل زندگی تو شیطان ہے جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے، مومن تو مصیبت خریدتا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، اور جب میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل نے یہ علوم جو حاصل کیے تھے، ان کا جو متاع ان کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ بنت نعمان بن جون کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہدیہ در پیش کیا اور کہا کہ میری بیٹی میں خوبی یہ ہے کہ یہ کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو کوئی بھلائی منظور ہوتی تو یہ ضرور کبھی بیمار ہوتی، تو آپ نے وہ رشتہ جو ہے نامنظور کر دیا۔ تو میں اس بات کی جب شہادت ملی کہ شاگرد نے جو پایا استاد کی برکت ہے، تو جب میں نے تاریخی علوم کے آئینے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کی چہرہ نمائی دیکھی تو پھر یار سانو لگ گئی بے اختیاری۔ جزاک اللہ۔